بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے روزے کے روحانی اور سائنسی پہلوؤں پہ۔ روزہ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے پرہیز کا نام نہیں۔ یہ روح کی تربیت، دل کی صفائی اور انسان کو اللہ کے قریب کرنے والا ایک وسیلہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور یہ آیت روزے کے روحانی مقصد کو واضح کرتی ہے۔ تقوی حاصل کرنا یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا۔ آپ فرض کریں کہ دل ایک کمرہ ہے جس میں روشنی کم ہے۔ روزہ اس کمرے کی کھڑکیاں کھولنے کی مانند ہے تاکہ اندر روشنی داخل ہو اور گرد و غبار صاف ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ دل کی آنکھ کو کھولتا ہے، روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اور یہ بات صوفیہ کے تجربات سے بھی ثابت ہے کہ جو شخص مسلسل روزہ رکھتا ہے اس کے اندر روحانی روشنی اور سکون پیدا ہوتا ہے جو روزمرہ کے فتنوں اور آزمائشوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم روحانی فائدوں پہ جائیں تو دل کا سکون اور دل کی صفائی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ روزہ دل کی آنکھ کو کھولتا ہے۔ صبر و تحمل کی بات کی جائے تو روزہ انسان کو غصہ اور جلد بازی سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان کسی کے خلاف دل میں غصہ محسوس کرتا ہے، لیکن روزے کے دوران وہ صبر کر جاتا ہے اور جذبات پہ قابو پا لیتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل روحانی طاقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اخلاقی تربیت کی میں بات کروں تو روزہ انسان کو دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے۔ بھوکے اور پیاسے رہنے سے انسان دوسروں کے لیے حساس اور ہمدرد بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ صرف زبان اور عمل کا نہیں بلکہ دل و فکر کی تربیت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور کسی بھوکے شخص کو دیکھیں تو دل میں اس کے لیے شفقت پیدا ہوتی ہے، اور یہی روزے کی اخلاقی تربیت ہے۔ سائنسی پہلوؤں پہ اور سائنسی نقطہ نظر میں بات کروں تو جسمانی فائدے کے اوپر اگر جاتے ہیں تو حالانکہ روزہ بنیادی طور پہ روحانی ہے، لیکن سائنس نے بھی اس کے کئی جسمانی فائدے تسلیم کیے ہیں، جس میں ڈیٹو کیسفیکیشن ہے، جس سے روزہ جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فلیٹ ہیں جن کی ایک ریسرچ کے مطابق کہ وقفے وقفے سے روزہ رکھنے سے سیلز کی مرمت اور زہریلے مادوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ذہنی اور نفسیاتی توازن پہ بات کریں تو روزے سے بری عادات اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ انسولین اور بلڈ شوگر کنٹرول پہ بات کروں تو روزے سے خون میں شوگر کا لیول مستحکم ہوتا ہے اور ڈائبٹیز کے خطرات کم ہوتے ہیں۔ اگر ہم دماغی فائدوں پہ جائیں تو روزہ دماغ میں نیرو ٹرانسمیٹرز کو بہتر بناتا ہے، جس سے سیروٹونین اور ڈوپامین، جس سے مزاج بہتر اور ذہنی سکون بڑھتا ہے۔ یہ لونگو اینڈ پانڈا کی سیل میٹابولزم کی ریسرچ کے مطابق مثال کے طور پہ ایک نوجوان جو روزہ رکھتا ہے وہ جذباتی طور پہ زیادہ قابو پانے والا، زیادہ ہمدرد اور زیادہ متوازن شخص بنتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر ہر چیز کو سائنس سے ثابت کرنا ہے تو روزہ کیوں رکھا جائے؟ کیا یہ صرف مذہبی رسم ہے یا واقع ہی ضروری ہے؟ تو آئیے اس اعتراض کو 3 زاویوں میں دیکھتے ہیں، جس میں ایک ہے سائنسی ضرورت، دوسرا ہے نفسیاتی اور سماجی ضرورت، اور تیسرا ہے روحانی اور وجودی ضرورت۔ اعتراض ہے کہ جی سب سائنس کافی ہے تو روزہ کیوں ضروری ہے؟ تو پہلا جواب کہ آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ فاقہ ضروری ہے۔ آج جس چیز کو مغرب میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام دیا وہی صدیوں سے اسلام میں روزے کی صورت میں موجود ہے۔ اگر میں مارک میٹسن جانس ہاپکنسن یونیورسٹی کے پروفیسر کی ریسرچ کے مطابق بات کروں، وہ اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ میٹابولک صحت وقفے وقفے سے روزہ رکھنے سے انسولین حساسیت بہتر ہوتی ہے، سوزش کم ہوتی ہے، دماغی افعال بہتر ہوتے ہیں۔ اور اگر میں آگے بڑھوں تو مجھے آگے ریسرچ ملتی ہے مسٹر ویٹر لونگو یونیورسٹی آف ساؤتھرن کیلیفورنیا کی، جو لکھتے ہیں کہ عمر میں اضافہ اور سیلولر ریپیئرز کے لیے اپنی تحقیق میں بتایا کہ فاقے کو فعال کرتا ہے اور خلیات کی آٹوبیوگرافی صفائی کا عمل، یعنی آپ کے خلیات کی مرمت کو بڑھاتا ہے اور عمر رسیدگی کی رفتار کم کرتا ہے۔ اور 2016 کے نوبل انعام یافتہ جاپنیز سائنٹسٹ یوشیرونی اوشومی کو 2016 میں نوبل انعام ملا کیونکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ فاقہ خلیات میں
توڑ پھوڑ کے عمل کو اور زہریلے فاسد مادوں کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ مثالیں دی ہیں، اب اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ اگر نوجوان سائنس کی زبان سمجھتا ہے تو جواب واضح ہے۔ فاسٹنگ میٹابولزم کو درست کرتا ہے، دماغی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے، خلیات کی صفائی کرتا ہے، سوزش کو کم کرتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ روزہ کیوں رکھا جائے، سوال یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنا نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نفسیاتی اور ذہنی نظم و ضبط کے اوپر اگر آج بات کی جائے تو آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کی لت، فوری تسکین، ڈوپومین کی زیادتی اور توجہ کی کمی۔ اور نفسیات کہتی ہے کہ سیلف کنٹرول مسل کی طرح ہے، جتنا استعمال کرو گے اتنا مضبوط ہوگے۔ روزہ کرتا کیا ہے؟ آپ کی خواہش کو مؤخر کرنا سکھاتا ہے، فوری لذت پر قابو سکھاتا ہے، جذباتی نظم سکھاتا ہے، اور یہی چیز کامیاب لوگوں میں مشترک پائی گئی ہے۔ یاد رکھنا، انسان صرف جسم نہیں ہے، یہاں اصل فکری سوال ہے کہ اگر انسان صرف کیمیکلز کا ریئیکشنز ہوتا تو پھر اخلاق کیوں ضروری ہے؟ احسار کیوں ضروری ہے؟ قربانی کیوں ضروری ہے؟ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان صرف جسم نہیں، وہ شعور ہے، وہ ارادہ ہے، وہ مقصد ہے۔ اور قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، یعنی تقوی ایک نفسیاتی حالت ہے جس سے سیلف اویئرنس پلس آپ کی مورل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سائنسی اور نفسیاتی پیغام، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز سے؟ خواہشات سے، گناہوں سے، جذباتی بے قابو پن سے، اور یہی آج کی زبان ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ جسم کی آزمائش اور روح کی پاکیزگی ہے، اور یہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ امیر کو بھوکے کا احساس ہو۔ یہ سوشل جسٹس کا تصور ہے۔ اور آج جدید دور کا اصل برہان کہ آج نوجوان کے پاس معلومات ہے، سکون نہیں، سہولت ہے، صبر نہیں، لذت ہے، مقصد نہیں۔ روزہ ان تینوں خلاؤں کو بھرتا ہے، صبر، مقصد اور شعور۔ تو کیا روزہ ضروری ہے؟ اگر سوال صرف جسم کا ہو تو انٹرمیٹ فاسٹنگ بھی کافی ہے، لیکن اگر سوال نفس کی اصلاح ہے، اخلاقی تربیت ہے، اللہ سے تعلق ہے، زندگی با مقصد بنانا ہے، تو پھر روزہ صرف مفید نہیں، ضروری ہے۔ میرے دوست، سائنس کہتی ہے کہ فاقہ جسم کو فائدہ دیتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ روزہ روح کو فائدہ دیتا ہے، اور انسان کو دونوں کی ضرورت ہے۔ اور میرے دوست، اگر تم سائنس سے محبت کرتے ہو تو روزہ رکھو، یہ ایک بایولوجیکل ریئیکٹ ہے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو روزہ رکھو، یہ ایموشنل ریسیٹ ہے۔ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو روزہ رکھو، یہ اسپرچل ریسیٹ ہے۔ روزہ قدیم عبادت نہیں، یہ انسان کو دوبارہ انسان بنانے کا نظام ہے۔ میرے دوست، یاد رکھنا، روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، یہ نفس پر علم، دل پہ نور اور زندگی پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کا اعلان ہے۔